بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ راستوں کے کنارے روشنیاں سب کو راہیں دکھاتی ہیں، سب کو منزل دیتی ہیں۔ وہ بادشاہ ہو، وہ غریب ہو، وہ امیر ہو، وہ فقیر ہو، وہ ہو کہ جس کے گھر میں بہت زیادہ روشنی ہے، اور یا وہ ہو جس کے گھر میں ایک چراغ بھی نہیں ہے۔ راہوں کے کنارے اور راستوں کے کنارے روشنیاں سب کو راستہ دکھاتی ہیں اور کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے اور کسی پہ احسان نہیں جتاتے۔ وہ منزل تو بنتی ہیں، پتھر نہیں بنتے۔ مومن کا مزاج راستوں کی روشنی ہے۔ مومن اپنی ذات کے علاوہ اوروں کو بھی روشنی دکھاتا ہے۔ مومن کبھی تنہا زندگی نہیں گزارتا۔ مومن تنہا جنت نہیں مانگتا۔ مومن تنہا زندگی کی سہولتیں نہیں پاتا۔ یہ مومن کی طبیعت اور مزاج میں ہے کہ مومن سب کی سنتا ہے، سب کی سہتا ہے اور سب کو لے کے ساتھ چلتا ہے۔ مومن کو صرف اپنے روزے کا فکر نہیں ہوتا، اپنی نماز کا احساس نہیں ہوتا، اپنی طبیعت میں گم نہیں ہوتا، بلکہ وہ سب کے ساتھ ایک احساس رکھتا ہے اور اس کی طبیعت میں ہے کہ سب مدینے والے کے غلام بن جائے۔ ہمیں راستوں کی روشنی بننا ہے، ہمیں راستوں کے پتھر نہیں بننا ہے۔ اور راستوں کی روشنی پہ پروانے جلتے ہیں، پتھروں پہ کبھی پروانے نہیں جلتے۔ ہماری زندگی ایک محور اور مرکز بن جائے، ہماری زندگی ایک منزل بن جائے۔ ہماری زندگی کا ایک راستہ ہو، اور وہ راستہ ہو کہ جس سے مخلوق خدا کو نفع ملے۔ وہ دنیا کا نفع بھی مطلوب ہے، وہ آخرت کا نفع بھی مطلوب ہے۔ رمضان ایک احساس دلانے کے لیے آیا ہے کہ زندگی تنہائی کا سفر نہیں ہے۔ رمضان ایک بھوک کے نام پہ ایک ایسا احساس ہے کہ اس کائنات میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بھوکے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو پیاسے رہتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کو جی بھر کے کھانا نہیں ملتا۔ ایک صاحب بتانے لگے کہ ان کے بھائی کی شادی تھی، رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ اس کی سگی بہن گوشت کسی شاپر میں ڈالے جا رہی۔ دوسرے بھائی نے اس کو محسوس کیا تو اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے لیے بھی ساتھ لے جا رہی ہوں، آج تک اس نے اتنا جی بھر کے گوشت نہیں کھایا۔ آج تک اس نے اتنا جی بھر کے گوشت نہیں کھایا۔ ہماری زندگی روشنی کا سفر بنے، اندھیروں کے راہی نہ بنے، روشنی کے راہی بنے۔ مومن سخی ہوتا ہے، بخیل نہیں ہوتا۔ مومن صرف اپنی جنت کو ساتھ لے کے نہیں چلتا، مومن صرف اپنی خوشیاں ساتھ لے کے نہیں چلتا، مومن صرف اپنی تھیلی نہیں بھرتا، اپنی جیب نہیں بھرتا۔
اگر اسے تھیلی بھرنے اور جیب بھرنے کا کوئی گر آ گیا ہے تو وہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتا ہے، وہ دوسروں کا نفع چاہتا ہے۔ کیوں فرمایا روزہ خیر خواہی کا نام ہے؟ روزے میں ہم نے خیر خواہی کو دینا بھی ہے، خیر خواہی کو تلاش بھی کرنا ہے۔ عالم کے خیر خواہ ہم بن جائیں، امت کے خیر خواہ ہم بن جائیں۔ ہم نے تو ابھی خیر خواہی کا صرف پیغام دیا ہے، کام نہیں کیا۔ تسبیح خانے نے صرف خیر خواہی کا پیغام دیا ہے، ابھی کام نہیں کیا۔ ہم تو اپنے کام کرنے میں نادم ہیں، شرمندہ ہیں۔ اللہ نے عالم بھر کو متوجہ کر دیا، عالم بھر کی ساری زبانوں کو، سارے مسالک کو، فرقوں کو متوجہ کر دیا۔ ابھی تو صرف پیغام ہے، کام نہیں ہے۔ اور لوگوں کو محسوس ہونا شروع ہوا کہ شاید یہاں ایسی خیر ملتی ہے جس سے ہمارے دنیا آخرت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اپنے دن اپنی راتیں، اپنی صبح اپنی شامیں، ہمیں روشنی بن کے جینا ہوگا۔ بر صغیر میں جتنے بھی اولیاء کرام تشریف لائے، کوئی بغداد سے، کوئی افغانستان سے، کوئی ایران سے، کوئی عراق سے، کوئی شام سے، کوئی ترکی سے، اور کوئی مدینہ منورہ سے، اور کوئی مکہ مکرمہ سے، یہ سارے روشنی بن کے آئے تھے۔ ایسی جگہوں سے لوگ آئے جہاں ٹھنڈک تھی، اور ایسی جگہوں پہ آئے جہاں آگ برستی اور گرمی ہے۔ حضرت عثمان مروندی المعروف لال شہباز قلندر کہاں روس سے آئے تھے، آذربائیجان سے، اور وہاں برف اور ٹھنڈک، اور کہاں سندھ کا وہ خطہ جہاں گرمی ہی گرمی اور خشکی ہی خشکی، روشنی کا پیغام پھیلاتے ہوئے اگر طبیعتیں ٹوٹی اور مزاج ٹوٹا اور غذائیں اور ماحول ان کا تبدیل ہوا، تو یہ چیز ان کی منزل میں پتھر نہیں بنی، رکاوٹیں نہیں بنی، بلکہ انہوں نے مدینے والے کے پیغام کو ایسی جگہ تک بھی پہنچا دیا جہاں وہاں کے فرد بھی رہتے ہوئے گھبراتے ہیں۔ وہاں کی گرمی اور وہاں کی دھول ایک پیغام دیتی ہے کہ اگر پیغام پہنچانا ہے تو پھر ایسی جگہ آؤ جہاں طبیعت بظاہر مائل نہ ہو۔ روزے کے نام پہ گھر چھوڑ دینا طبیعت مائل نہیں ہو رہی، روزے کے نام پہ گھر کی سہولتوں کو چھوڑنا بظاہر طبیعت مائل نہیں ہوتی، اور روزے کے نام پہ اپنی طبیعت کو توڑنا، حکم کا نہ توڑنا، بظاہر طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ اپنے دن اپنی راتیں آج تک اپنے مزاج سے ہم نے چلائیں، اپنی صبح اپنی شامیں آج تک اپنی منمانی میں زندگی کے دن رات گزرے۔ آج ہمارا پہلا روزہ ہے الحمدللہ، اور ہم نے پہلا روزہ رکھا ہے۔ آج اس پہلے روزے کے ساتھ ہم نے ایک پیغام اپنے دل کو بتانا ہے کہ دیکھ بس اب تو نے ابھی کھا لیا، اگلا حکم نہیں کھانے کا جس وقت تک حکم نہ دیں۔ اور یہ پیغام اس دل کو پختہ کرانا ہے، پکا کرانا ہے، اور وہ یہ کرانا ہے کہ اب اگلا جب تک حکم نہیں ہوگا میں نہیں کھاؤں گا۔ اور یہ صرف کھانے تک حکم نہیں، زندگی کے ہر مزاج، ہر قدم، ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر وقت تک حکم ہے کہ اگلا قدم ہم نے زندگی کا پوچھ کے گزارنا ہے۔ افطار پوچھ کے کرنا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنا۔ ابھی سحری کھاتے ہوئے بہت سی طبیعت چاہ رہی تھی کہ میں اور کھا لوں، یا دل چاہ رہا تھا کہ میں عبادت میں گزاروں، بڑی دیر سے کھا لوں۔ حکم ہوا کہ نہیں، وقت ختم ہو جائے گا۔ جی میں آیا کہ بس کھانا کھا کے نماز پڑھ کے سو جاؤں، حکم ملا نہیں،
ہماری یاد میں چند لمحے گزارنے ہیں، ہماری یاد کے تذکرے سننے ہیں، ہماری یاد کی یاد دہانیوں میں طبیعت کو مائل کرنا ہے۔ روزہ یہ پیغام ہے کہ اب حکم کے وقت کھانا کھایا ہے، اگلا کھانا جس کو افطار کہتے ہیں وہ حکم کے وقت کھائیں گے، اور یہ زندگی کا ایک سبق چلتا رہے گا کہ ہم مان کے چلنے والے ہیں، ہم اپنی طبیعت کے غلام نہیں ہیں، ہم آقا مدینے والے کے غلام ہیں، اور ہمارے مزاج میں ماننا آ گیا ہے، ہم مانے بغیر زندگی کے دن رات نہیں گزاریں گے۔ آج کا افطار ایک پیغام دے گا، اور اس پیغام کے سفیر آپ ہیں کہ آج کا افطار ایک پیغام دے گا، اور اس کے آپ سفیر ہیں، اور عملی نمونہ ہیں کہ دیکھیں اب کھا لیا، اب سارا دن میں طبیعت کھانے کو چاہے یا پینے کو، اور سارا دن میں طبیعت چاہے کہ اب یہ کر لے نہیں، یہ کھا لے نہیں، یہ پی لے نہیں۔ ہم عشق کے سفیر ہیں، ہم پیار کے سفیر ہیں، ہم اطاعت کے سفیر ہیں، ہم ماننے کے سفیر ہیں۔ سارا دن اللہ پاک کو اپنی قربانی انشاءاللہ دکھائیں گے، اور سارا دن میں اللہ جل شانہ کو اپنی اطاعت فرما برداری اور اپنی بندگی اور غلامی کا عملی نمونہ دکھائیں گے کہ مولا پانی بھی سامنے، کھانا بھی سامنے، اور ہماری جیبوں کے اندر بھی ہم کھانا رکھ سکتے ہیں اور خفیہ پانی بھی پی سکتے ہیں، لیکن سارا دن میں ہماری زندگی کا عملی نمونہ اور عشق کا عملی انداز یہی ہے کہ جب تیرا حکم ہوگا اس وقت کھائیں گے، جب تیرا حکم ہوگا اس وقت کھانا بھی چھوڑ دو گے۔ مولا تو نے تو کہا تھا حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ، اب جب تو نے خود حلال سے ہی منع کر دیا، ہمیں تو تیری اطاعت چاہیے، ہمیں تو تیری رضا چاہیے، ہمیں تو تیری محبت چاہیے، ہمیں تو تیرا عشق چاہیے۔ تو حرام پہ منع کرے ہم حرام چھوڑ دیں، تو حلال پہ منع کرے ہم حلال چھوڑ دیں، تو جس پہ راضی۔ یہ عملی عشق آج تجھے ہم کر کے دکھائیں گے، اور تو 30 روزے کہیں ہم 30 روزے، تو 40 کہیں ہم 40، تو ساری عمر کا روزہ کہیں ہم تو ساری عمر کے روزے کی نیت کرتے ہیں۔ کہنے لگے کہ کافر بھی وہی زندگی گزارے، مومن بھی وہی زندگی گزارے، اتنے سال کی زندگی، 50 سال 70 80 سال کی زندگی کافر گزارے، اور اتنے سالوں کی زندگی مسلمان گزارے، کافر ہمیشہ کے لیے جہنم، مسلمان ہمیشہ کے لیے جنت، یہ کیا بات ہے؟ جواب دیا، کافر نے طے کیا ہے زندگی میری 100 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، میں نے حالت کفر میں گزارنی ہے۔ مسلمان نے طے کیا ہے زندگی میری 100 سال کی ہو یا 1000 سال کی ہو، میں نے حالت ایمان میں گزارنی ہے۔ میرے اللہ کے ہاں جذبے تلتے ہیں، اس کے جذبے کے بقدر اس کا جہنم کا ہمیشہ کا فیصلہ ہوا، اس کے جذبے کے بقدر اس کے لیے جنت کا ہمیشہ کا فیصلہ ہوا۔ والا یہ روزے 3 نہیں 30 نہیں، یہ ساری عمر تو حکم فرمائے جان تیری دی ہوئی ہے اور ہم تیرے لیے قربان کر دیں گے، اور قربان کرنے کے بعد کہیں گے مولا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم تو اس جذبے کو لے کے چلنے والے ہیں، ہم تو مشکلات کا استقبال کرنے والے ہیں، ہم تو وہ ہیں جو موت کا استقبال کرنے والے ہیں، اس کی راہوں میں اس کے لیے اگر موت آتی ہے تو اس کا استقبال ہوگا۔ آج سارا دن روزے دار نہیں ہے، اس کریم کے عشق کا ایک عملی نمونہ ہے۔ روزے دار صرف روزے دار نہیں ہے، اس کریم کے عشق کا عملی نمونہ ہے۔ مولا ہم تیرے چاہنے والے ہیں، بس اب تیرے چاہنے میں اگر تیری چاہت ہے کہ اس گرمی میں، اس حبس میں اور اس لو میں اگر تو کہتا ہے بھوکا اور پیاسا رہے تو مولا کوئی حرج نہیں، تو دیتا رہا میں کھاتا رہا، تو دیتا رہا میں کھاتا رہا اور جی بھر کے کھایا۔ اگر کچھ لمحوں کے لیے تو نے کہہ دیا کھانا چھوڑ دے، مجھے تجھ سے شکوہ نہیں، مولا تیرا شکریہ ہے اپنے پیار اور عشق کے لیے تو نے مجھے قبول کیا ہے
किसी जानवर को नहीं कबूल कर लिया, किसी कुत्ते और बंदर को नहीं कबूल कर लिया, किसी बड़े ताकतवर शेर को भी कबूल कर लेता कि शेर रोजा रखते हैं, बंदर रोजे नहीं रख सकते। मौला तूने मुझे कबूल किया, तूने मुझे कबूल किया, ये तेरी मोहब्बत है। और फिर इंसानों में सारे इंसान रोजा नहीं रखते, सिर्फ 10-15% रोजा रखते हैं, उनमें से मौला मेरा नंबर आ गया। कितनी अजीब बात है, कितनी अजीम बात है, मेरा नंबर आ गया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, मौला तो जिसका चाहे इंतखाब करता है, तो जिसका चाहे इंतखाब करता है, जिसको चाहे मुंतखब करता है, सिलेक्शन करता है। इलेक्शन होते तो मैं तो हार जाता हूं, ये तो सिलेक्शन है, तूने खुद चुना है, तभी तो मैं रोजेदार हूं। अगर इलेक्शन होते कि सिर्फ नेक लोगों को हम रोजा रखवाएंगे, हम खुद चुनेंगे, मौला मैं तो पता नहीं हजारवें करोड़वें की लिस्ट में आता। अगर तू इलेक्शन कर लेता कि हम नेक लोगों को अपनी खास इबादत है, हमारी खास इबादत है जो साल में एक दफा आती है, हज जिंदगी में एक दफा, नमाज 5 वक्त, सारी इबादतें, लेकिन रोजे वाली इबादत साल में एक दफा है। मौला तेरी अगर इबादत का इंतखाब करना है तूने, तो फिर इंतखाब में अगर तू औरों को चुन लेता और मैं तेरे इंतखाब में ना आता, तेरा शुक्र है तूने मुझ जैसे गिरे पड़े को अपनी इस इबादत के लिए चुन लिया। ये तेरा शुक्र है तूने मुझ जैसे कमजोर को अपनी इश्क की बाजी और इश्क की इबादत के लिए चुन लिया। रोजा इश्क की इबादत है। इस पर शुक्र अदा करें। और यहां जो परदेशी बैठे हैं, मुसाफिर बैठे हैं, उनके लिए एक बहुत जबरदस्त किस्म की खुशखबरी है। जो अपने घरों को छोड़ के यहां रोजा रखने आए बैठे हैं, उनके लिए उससे बड़ी खुशखबरी है, परदेशी के साथ रब बड़ी रियायतें करता है। परदेशी की तो फर्ज नमाज आधी हो जाती है। कलमे के बाद सबसे बड़ी कायनात की जो सबसे ज्यादा जिंदगी का निजाम चलता है वो नमाज से है। परदेशी की तो नमाज भी अल्लाह आधी कर देता है। परदेशी के साथ तो बहुत सारी रियायतें कर देते हैं। और परदेशियों की आहों पे फरिश्ते आहें कहते हैं, और परदेशी की आहों पे अर्श इलाही हिलता है। कितने परदेशी बैठे हैं, और परदेशी यहाँ रोजा रखने आए हैं, रब को राजी रखने आए हैं, करने आए हैं। कितने ठंडे इलाकों से आए लोग बैठे हैं, जिनके यहाँ ठंडा पानी और ठंडी हवाएं हैं। इस परदेशी के साथ अल्लाह की मदद है। और बस वक्त मैं खुद महसूस करता हूं कि मुझे इन परदेशियों की वजह से मिल रहा। परदेशी आते हैं, कभी घर, कभी बीवी, कभी बच्चे, कभी चांद सी बेटी, चांद सा बेटा, कभी घर का सुकून, कभी घर का चैन, करवट बदलते हुए याद आता है। और उसी लम्हे कहता है कि मौला तेरी तलाश में निकला हूं। कोई तस्बीह खाने में सबसे ज्यादा खाना नहीं, कोई मुरगन चीजें नहीं, मौला तेरी याद में निकला हूं। यहाँ तो चारपाई और बेड भी नसीब नहीं, यहाँ तो चटाइयों पे सोना है, पर मौला तेरी याद में निकला हूं। मेरी इस थोड़ी छोटी ठोकरों को आखिरत की बड़ी बड़ी ठोकरों के बचने का जरिया बना लेना। हाँ, परदेशी तो यहां आके बहुत कुछ पा रहे हैं। परदेशी तो खुशकिस्मत है, परदेशी तो खुशकिस्मत है। और लाहौर वाले खुशकिस्मत हैं जो परदेशियों के साथ आके बैठ गए। लाहौर वाले उससे ज्यादा खुशकिस्मत हैं जो परदेशियों के साथ आके बैठ गए। मुसाफिर के साथ अल्लाह पाक ने जो 4 दर्जे खर्च करने के बयान किए हैं, वबिजुल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, और चौथा दर्जा वब्न सबील जो है, ये परदेशियों का दर्जा है। मुसाफिर, परदेशी,
میں خوش قسمت ہوں، میں پردیسیوں کے درمیان بیٹھا ہوں، ان کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی۔ ایک پردیس وہ ہے جو دولت کا ہو، ایک پردیس وہ ہے جو رب کا ہو اور مدینے والے کا ہو۔ مولا میں کچھ لینے نہیں آیا، میں لاہور کے تاریخی مقامات نہیں دیکھنے آیا، میں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ میں تسبیح خانے میں اب آیا ہوں، پھر رمضان کے بعد ہی میں تسبیح خانے سے نکلوں گا، یا میں نے اگر گھر جا کے جو ہے جانا ہے تو پھر اس وقت نکلوں گا۔ بس میں تو آیا یہاں ہوں۔ دنیا رونق چیزیں بڑی دیکھی ہیں، آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ جاگ جاؤ بھائی، ٹیک چھوڑ دو، ٹیک چھوڑ دو، صبح ٹیک نہ لگایا کرو، اونگ آتی ہے، ٹیک ہٹا لو، بہت زہریلی ہے اس وقت۔ فیصلہ کرنا ہے میں نے، یہ تسبیح خانے کا پیغام ہے کہ اللہ کے لیے گھر چھوڑنا، اللہ کے لیے گھر کا سکون چھوڑنا، اللہ کے لیے گھر کی محبتیں چھوڑنا، چاہتوں کو چھوڑنا، سب چیزوں کو چھوڑ دیا، پر تسبیح خانے کے پیغام کو نہیں چھوڑا۔ اللہ کی محبت، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت، اس پیغام کو نہیں چھوڑا۔ آپ خوش قسمت ہیں پردیسیوں، خوش قسمت ہو، اور مجھ جیسے بیٹھے ہوئے لوگوں تم خوش قسمت ہو، ان پردیسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ بیٹھے ہو جو اللہ کے لیے نکلے ہیں۔ تجارت کون سی؟ هل ادلکم علی تجارت، اللہ کی تجارت لینے کے لیے، اللہ سے تجارت کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ کیوں آئے تسبیح خانے میں؟ پڑھنے کے لیے، اللہ کے لیے آئے۔ کیا کرنے آئے؟ روزہ رکھنے آئے۔ تو یہ روزے گھر نہیں رکھ سکتے تھے؟ روٹی نہیں ملتی تھی گھر میں؟ کہاں ملتی تھی، اس سے اچھی، کہاں بہت زیادہ۔ تو یہاں کیا کرنے آئے؟ کہ روزہ رکھنے آئے۔ تو روزہ تو وہاں رکھ سکتے تھے، کیوں آئے؟ کھیلنے کا نہ پوچھو، کیوں؟ عشق کی دلیل نہیں ہوتی۔ کیا پوچھتا ہے تم سے؟ یا کیوں آیا میں؟ یا کیوں آیا؟ پچھلے سال ایک صاحب آئے، ہر بندے کو تسبیح خانے سے متنفر کرتے تھے، اور یہاں پورا رمضان گزارا۔ ہر بندے کو تسبیح خانے سے نفرت دلاتے تھے۔ ان کا ایک مشن تھا، وہ اس لیے آئے تھے۔ مجھے ایک بندہ کہنے لگا، اس نے مجھ سے بھی پوچھا کیوں آئے، کیا کرنے آئے، یہاں کیا ہے؟ طارق تو دنیا دار آدمی ہے، فلاں فلاں ایسے۔ انہوں نے کہا چھوڑ، عشق کی دلیل نہیں ہوتی، چھوڑ مجھے۔ اور مجھے بھی پتہ چل گیا۔ میں نے کہا اس کو کیا کہو گے، بس عید گزار کے چلا جائے گا۔ اس کا مشن یہی تھا، ایک ایک بندے کو متنفر کرنا ہے، اس نے نفرت دلانی ہے۔ لیکن عشق عشق ہوتا ہے، جب عشق دل میں لگ جاتا ہے پھر اس کو جتنا متنفر کیا جائے یہ اتنا اندر جڑ جاتا ہے۔ آپ کو عشق لایا ہے، پیار لایا ہے، محبت لائی ہے۔ اور یہ عشق پیار ناگواریوں کو برداشت نہیں کرواتا، بلکہ ناگواریوں کو سروں کا تاج بنا دیتا ہے، ناگواریوں کو دل میں جگہ دلاتا بھی ہے اور بہلاتا بھی ہے۔ ناگواریوں سے بندہ بہل جاتا ہے، اگر عشق ہے تو، اگر پیار ہے تو، اگر جذبہ ہے تو، اور ماشاءاللہ آپ کے اندر ہے تو آپ آئے بیٹھے ہیں۔ آج کا دن میرا قیمتی بن جائے، میری آنکھیں روزہ دار ہوں، میرا پیٹ صرف روزہ دار نہ ہو، میری آنکھیں روزہ دار ہوں، میرے کان روزہ دار ہوں، میرے جذبے روزہ دار ہوں۔ اپنے لمحات
اپنے دن رات، اپنی صبح، اپنی شاموں کو میں نے آج کا دن قیمتی بنانا ہے۔ افطار کے وقت روزہ مجھ سے شکوہ نہ کر رہا ہو کہ مجھے آج کا دن تو نے کیسا تار تار کیا، ٹکڑے ٹکڑے کیا، میرا کوئی لحاظ نہ رکھا، میرا کوئی احساس نہ کیا۔ افطار کے وقت روزہ ہمارے لیے شکایت ہی نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ آج کا دن ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ اپنی تسبیح میں، اپنی تلاوت میں، اپنی ذکر میں، اور خاص طور پہ اجتماعی عمل میں آج کا دن ہمارا کیسے گزرے گا؟ بس اگر گزرا بہترین تو سمجھ لو کہ میرا وقت قیمتی بن گیا اور میں اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا۔ روزہ تو گھر بھی رکھ سکتے تھے، یہاں رکھا اس لیے ہے کہ کہیں گھر میں کوئی طبیعت غالب نہ آ جائے، یہاں رکھا اس لیے کہ تربیت غالب آئے، شریعت غالب آئے، محبت غالب آئے اور عشق غالب آئے۔ یہی 4 لقمے تو گھر میں بھی کھانے تھے، یہاں اس لیے کھائے کہ یہ 4 لقمے تو ویسے ہی کھانے ہیں، لیکن ہو ایسے جس میں اس کا ساتھ عشق بھی ملے، اس کا پیار بھی ملے اور تربیت میں ملے۔ یہ طبیعت بہت باغی ہو گئی ہے میری، اس کو کہیں تھوڑا سا ماننا بھی آ جائے، اس لیے روزے رکھنے یہاں آیا ہوں، کچھ ماننا بھی آ جائے۔ مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، مجھے آ گیا ہے جینا، مجھے آ گیا ہے مرنا۔ اب تو جینا مرنا سیکھنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہی کچھ سیکھنے آیا نا۔ میں آپ کو سکھا کہا رہا ہوں، ہم سارے اپنے سبق کی دہرائیاں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ سبق سنائیں گے تو میں سنوں گا، کبھی میں سبق سناؤں گا تو آپ سنیں گے، ہم سارے سبق یاد کر رہے ہیں۔ میں کہاں سے آپ کو سکھا رہا ہوں؟ میں تو خود سیکھنے والا ہوں، میں آپ کو کہاں سکھا سکتا ہوں؟ میں تو قدم قدم پہ خود سیکھتا ہوں، اپنے ساتھ ہم سفر اپنے چلنے والوں سے اصلاح ہی لیتا ہوں کہ مجھے بتا دیا کرو میں کہاں کس لمحے میں کہاں غلطی کرتا ہوں۔ زندگی کا ایک سفر ہے، ایسے کر کے جائیں۔ یہ رمضان آیا تھا، آج اس کو آتے آتے صدیاں ہو گئی ہیں۔ یہ رمضان آیا تھا، ایک صدی میں کتنے رمضان آتے ہیں؟ 100 رمضان آتے ہیں۔ یہ رمضان آیا تھا، اس کو آتے آتے صدیاں ہو گئی ہیں۔ یہ رمضان ہر دفعہ آتا ہے اور اپنے ساتھ اللہ کی محبتوں کے پیغام لاتا ہے، اور جب چلا جاتا ہے لوگوں کے رویے، لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا، مس بہیو کیا یا بس لوگوں نے میرے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا، یہ رویوں کا پورا رجسٹر لے کے اللہ کے پاس جاتا ہے۔ آج پہلا روزہ ہے اور پہلے روزے میں رمضان کے ساتھ ہم نے کیا رویہ اختیار کرنا ہے، ہمارا ایٹیچیوڈ، ہمارا رویہ اور ہمارا رمضان کے ساتھ احساس کیا ہو، اس کو آپ فیصلہ کر لیں، میں فیصلہ کر لوں۔ اگر تسبیح خانے میں آ کے بھی اپنی طبیعت میں چلے تو پھر رمضان آئے گا چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ رمضان ہمارا شام کو ہم سے شکایت تو نہیں کرے گا، اس میں تربیت اپنی طبیعت کی بھی کرنی ہے، اپنے مزاج کی بھی کرنی ہے، اپنے من کی بھی کرنی ہے، اپنی سوچوں کی بھی، اپنے جذبے کی بھی، اپنی نظروں کی بھی۔ رمضان کے اندر تسبیح خانے کے اندر رہ کے بھی اپنی نظروں کی حفاظت، اپنے جذبوں کی حفاظت، اپنی سوچوں کی حفاظت اور اپنی طبیعت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ رمضان ہے۔ اب بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں گے، کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے
کہ اللہ کو اللہ کے ناموں سے منائیں گے. الہی کوئی تجھ سے کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھے مانگتا ہوں. اللہ کو یاد کرنا ہے اور اللہ کو منانا ہے اللہ کے ناموں کے ساتھ، اللہ کے سچے جذبوں کے ساتھ، اور اللہ کے سچے پیار کے ساتھ، اور اللہ کے سچے ناموں کے ساتھ. اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کو منانا ہے. اور اس انداز سے یہ ذکر اونچا کیوں کرتے ہیں ہم قادری سلسلے میں؟ وہ اس لیے کہ بندہ بعض اوقات روتا ہے اور روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، اور جب ہچکیاں بن جاتی ہیں تو آوازیں نکلتی ہیں، اور جس کے سامنے رو رہا ہوتا ہے اس کو ترس زیادہ آ جاتا ہے. مولا تیرا نام لے رہے، اور تیرے نام کو لیتے ہوئے ہم اپنی سوچوں سے بالا تر، اپنے وجدان سے بہت آگے تیرے نام کو پکاریں گے کہ کہیں تیرے نام کو اس لیے کہ تجھے ترس آ جائے اور تو راضی ہو جائے، تجھے ترس آ جائے اور تو راضی ہو جائے. میں ذکر کرنا کیسے ہے؟ غور سے سنیں، جاگ جائیں. غور سے سنیے، جاگ جائیے. ہاں جی، جاگ گئے؟ نہیں، ابھی تک بہت سے سو رہے ہیں، ابھی تک بہت سے سو رہے ہیں. ذکر کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. نام کس کا؟ اللہ کا. اور دھیان کس کا؟ اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ کرنا ہے. ایسے ذکر کرنا ہے کہ اللہ کا نام لینا ہے اور اللہ کا دھیان ہو، جمع کے، طبیعت کو مائل کر کر کے اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان کے ساتھ یوں ذکر کرنا ہے. ادھر ادھر میں کیوں دیکھوں کوئی کیسے کر رہا، کوئی کیسے کر رہا. کسی کو اگر جب درد لگتا ہے، جگر کا ہو، گردے کا ہو، دل کا ہو، گھٹنے کا ہو، وہ جب ہائے ہائے کرتا ہے، کیا اسے ہوش ہوتا ہے دوسروں کو دیکھنے کے لیے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا یا نہیں دیکھ رہا؟ اس کو تو اپنی ہائے ہے میں سے فرصت نہیں ہوتی، اس کی تو اپنی ہائے ہے سے فرصت نہیں ہوتی. اللہ کا نام لینا ہے کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اور اس کے بعد مراقبہ کرنا ہے. تصور صرف اور صرف یہ ہو کہ عرش الہی سے اللہ کا نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. ذکر زبان کی عبادت ہے، مراقبہ دل کی عبادت ہے. اور اس چیز کو دل کے اندر دہرانا ہے کہ عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اور اس مراقبے کو پھر تنہائیوں میں بیٹھ کے اس کی مشق کرنی ہے، تنہائیوں میں بیٹھ کے مشق کرنی ہے اس مراقبے کے. اب ہم بیٹھ کے ذکر کریں گے اللہ کا، اور اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ. ہماری طبیعتیں ذکر کے لیے مائل ہوں اور ہمارا مزاج ذکر پہ متوجہ ہو، ہمارے اندر ذکر کی چاہت ہو اور ہمارے اندر ذکر کی طلب ہو، اور سچے جذبے کے ساتھ ذکر کرنے ہیں. ساتھ والے کو سنانے کے لیے نہیں، اس کریم کو سنانے کے لیے، اس رب کو سنانے کے لیے سچے جذبے کے ساتھ ذکر کرنا ہے. اس رب کو سنانے کے لیے کہ اللہ تو سن لے. سارے جہان نے سن لیا اور واہ واہ کہہ دیا، میرا نقصان ہو گیا، اور تو نے سن لیا اور تو نے ایک دفعہ فرما دیا، بہت اچھا مولا میری ساری زندگی کا کام بن گیا. تو اللہ کا ذکر کس کے دھیان کے ساتھ؟ کس کے دھیان کے ساتھ؟ اللہ کے دھیان کے ساتھ. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ.
اب ہم ذکر شروع کرتے ہیں اور اس اللہ کے دھیان کے ساتھ. افضل الذکر لا